گفتگو کا عنوان حج اور قربانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ ارشاد خدا بندی ہے کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارو، وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، تاکہ وہ منافع دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشے ہیں، انہیں عطا کیے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست و محتاج کو بھی کھلائیں۔ میرے عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو اس گھر کا حج کرنے کے لیے پکاریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی پر چڑھ کر حج کے لیے پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو نیک روحوں تک پہنچا دیا، اور اس کے بعد سے خانہ کعبہ میں حج و طواف کا جو سلسلہ شروع ہو گیا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ آج حج کا سفر آسان ہے، چند ہی گھنٹوں میں ہوائی جہاز دنیا کے کسی بھی حصے سے حاجیوں کو مکہ مکرمہ پہنچا دیتے ہیں، مگر پچھلے وقت میں جو تیز رفتار سواریاں ایجاد نہ ہوئی تھیں تو اس وقت تو انسان یا تو پیدل سفر کرتا تھا یا جانوروں کی سواری کر کے پہنچتا تھا۔ یہ مشقت بھرا سفر دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مشقت کی یاد دلاتا تھا جو انہوں نے عراق سے ہجرت کر کے مکہ تک پہنچنے میں اٹھائی تھی، اور اس کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا تھا اور اس کے گھر کو آباد کرنا تھا، جس کا ذکر سورہ ابراہیم میں ہے۔ یوں تو عبادت کے اور بھی طریقے ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، مگر حج کی اہمیت یہ ہے کہ نماز اور روزہ صرف جانی عبادت ہے، اس میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ صرفی مالی عبادت ہے، اس میں جسمانی محنت نہیں ہوتی۔ حج جانی اور مالی دونوں عبادت ہے، اس کے سفر میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور ارکان کو بجا لانے میں محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے حج انہی لوگوں پر فرض کیا گیا ہے جو مکہ مکرمہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، مکہ مکرمہ تک پہنچنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہوں، اور زندگی میں صرف ایک بار حج فرض کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج ادا کرے، وہ حج کرے، اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو اسے پتہ ہونا چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو دولت اور جوانی اللہ نے عطا کی ہے، مگر وہ فریضہ حج کو ٹالتے رہتے ہیں، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، بڑھاپے میں حج کو جاتے ہیں، اس وقت حج کے ارکان ان سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے۔ حج بلا شبہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں سے فراغت چاہتا ہے، مگر میرے عزیزو، زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ جب مالی وسائل اور فرصت نصیب ہو تو ہر مسلمان کو حج کا فریضہ انجام دینا چاہیے، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت اور نیکی ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور ایسی اخلاقی تربیت ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حاجی اپنے حج سے جہاں روحانی لذت حاصل کرتا ہے وہاں اخلاقی تربیت بھی حاصل کرتا ہے، کیونکہ اسے حکم دیا گیا ہے، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ ارشاد خدا بندی ہے، جس نے ایام حج میں فریضہ حج ادا کیا وہ حج میں بے حیائی، برائی اور جھگڑا لڑائی نہ کرے۔ حج میں بندگی اور سرفرنگندگی، عاشقانہ اور مستانہ کیفیت کا جو روح پرور ماحول ہوتا ہے اس کے نظیر دوسری جگہ نہیں ملتی۔ احرام کے نام پر 2 کھلی چادریں پہننا، کعبے کے گرد چکر لگانا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، عرفات کے کھلے میدان میں دن گزارنا، مزدلفہ کی وادی میں رات گزارنا، شیطان ملعون کو کنکر مارنا، اللہ کے نام پر قربانی دینا، سر کے بال مڈانا، پھر خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور کثرت سے ذکر و تلاوت کا اہتمام کرنا، ایسے مناسک ہیں جن کا تعلق صرف عمل کرنے سے ہے،
جن بندوں نے حج کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس لذت بے خودی سے واقف ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ بینہما والحج المبرور لہ جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے مابین کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے۔ میرے عزیزو، حج میں قربانی کے جو دن ہیں یعنی 10ویں 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ، ان دونوں میں ایک طرف تو قربانی کا حکم ہے اور دوسری طرف اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان دونوں حکم کو بجا لانے میں پوری دنیا کے مسلمان شریک ہیں۔ اس عبادت کے لیے حج کی شرط نہیں ہے، یعنی حج کے سارے ارکان و مناسک تو مکہ مکرمہ میں انجام پاتے ہیں، مگر قربانی اور ایام تشریق کا تلبیہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی انجام پاتے ہیں، اور یہی دو اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے سارے مسلمان، پوری امت مسلمہ، پورے عالم کے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان حج کے عمل میں جزوی طور پر شریک ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حج کی طرح قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خواب بیان کر کے ان کی مرضی معلوم کی۔ فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ باپ نے بیٹے کو لٹا کر گردن پر چھری چلانے کا ارادہ کیا تو رحمت خداوندی نے یہ کہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ تھام لیا کہ تم نے خواب پورا کر دیا، امتحان ختم ہو گیا۔ مقصد آزمائش تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شہادت نہیں تھی، اور ان کی اس جگہ مینڈا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہی سنت ابراہیمی آج تک مسلمانوں کے دینی ذوق و جذبے کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا یہ پس منظر بیان کرنے کے بعد قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے آزادی کی آواز دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، یہ ایک امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اسے چھڑا لیا۔ سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، سلام ہو۔ میرے بھائیوں، قربانی تقرب الہی کی ایک علامت ہے جس میں مومن یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے سر جھکانے اور اس کے حکم پر نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، دل و جان سے تیار ہے۔ جب تک دل میں خشیت نہ ہو اور اللہ کی مرضی پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ نہ ہو، اس وقت تک قربانی قبول نہیں ہوتی۔ رسم ادا ہو سکتی ہے، سنت ادا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ فرمایا کہ جانور کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، تمہارا خلوص پہنچتا ہے۔ اس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اسی طرح مسخر کر دیا، اسی طرح تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو۔ اور اے نبی، نیکوکاروں کو خوشخبری دے دیجئے، قربانی کرنے والا پہلے عید الاضحیٰ ادا کرے پھر قربانی کرے۔ یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسے اپنے دل کی کیفیت پر اور جانوروں کے صحت پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ دل میں تقوی ہو اور جانور صحت مند ہو، مومن دینی و اخلاقی عیب سے پاک ہو اور جانور جسمانی عیب سے پاک ہو تو انشاءاللہ تعالی قربانی قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 طرح کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہیں۔ ایک تو کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، دوسرے بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، اور تیسرے وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، چوتھا بوڑھا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، جس کی ہڈیوں پر گوشت نہ ہو۔
قربانی کے بڑے جانور مثلاً اونٹ، بیل، گائے، بھینس وغیرہ 7 لوگوں کی طرف سے قربان کیے جا سکتے ہیں، اور چھوٹے جانور مثلاً مینڈھا، بکرا وغیرہ کی 1 شخص کی طرف سے قربانی ہوگی۔ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، البتہ نابالغ اور چھوٹے بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کرتے وقت جو دعا پڑھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں پہلے سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھائیے، رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی کھلائے، اور غریب و ناداروں میں بھی تقسیم کرے، اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرے۔ اللہ ہم سب کی قربانی کو اور ہمارے حج کو قبول فرمائے۔